آج کی جی بات کا آغاز ہم کریں گے ایک خوشخبری سے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری کوششوں کی وجہ سے، ہماری کوششوں سے مراد سے میری کوششیں نہیں، ہماری سے مراد ہے عوام کی کوششیں، اس میں بہت سارے ہمارے سیلیبریٹیز بھی شامل ہیں، اس میں ماریا بی بھی ہیں، کیسر احمد راجہ بھائی بھی ہیں، اور بہت سے ماشاءاللہ لوگ ہیں جنہوں نے برزخ مووی کے بارے میں آواز اٹھائی. اور یہ صرف واحد یہ وہ لوگ نہیں جو واحد جنہوں نے، بہت سے لوگوں نے، میں نام نہیں لے سکتا، کتنے کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ کانٹینٹ کریٹ کیا، ویڈیوز بنائے. اور ہوا یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ زی زندگی اور زی 5 انٹرٹینمنٹ جو ہے انہوں نے اب یوٹیوب سے اس کو اتارنے کا فیصلہ کر لیا. تھوڑا سا دیر سے فیصلہ آیا، لیکن چلے دیر آئی درست آئی والی بات ہے. کم از کم یہ منحوس چیز جو ہے یہ اب کم از کم یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہوگی. الحمدللہ یہ وہاں سے اتر جائے گی سو دیٹ پیپل کین ناٹ واچ اٹ ایون لیٹر آن. تو الحمدللہ یہ سب سے پہلی بات، جو کہ ہمارے آج شو کا نام ہی پاور ٹو دا پیپل ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے. یعنی عوام اگر مل جائے، عوام اگر فیصلہ کرے تو یقین جانیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور میں تو حیران تھا کیونکہ کچھ ان میں سے جو سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے ڈرامے میں ایکٹ کیا ان کو کتنی ہیٹ مل رہی ہے. دیکھیں، آپ اچھے کام کریں گے، لوگ آپ کو واہ واہ کریں گے، لوگ آپ کو سلام کریں گے، لوگ آپ کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے. لیکن اگر آپ غلط کاموں کی طرف جائیں گے، غیر شرعی چیزوں کی طرف جائیں گے، لوگوں سے سوائے اللہ معاف کرے گالیوں کے اور کچھ نہیں ملنے لگا آپ کو. تو اس پوائنٹ تک کہ کچھ سیلیبریٹیز نے تو اپنے کامنٹ سیکشن ہی بند کر دیے ہیں اپنے اکاؤنٹس کے. اور اس کے علاوہ جو اوور آل جو آپ کو ایک ملتا ہے بیک لیش، یعنی کہ وہ جو اس کے ڈائریکٹر اور رائٹر تھے عاصم عباسی، انہوں نے تو پھر اوپنلی مان ہی نہیں نا بات. انہوں نے ان میں کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ کو کوئر تھیم سے مسئلہ ہے تو دین ڈونٹ واچ. یعنی آپ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہو کہ اس میں کوئر تھیمز ہیں، یعنی کہ LGBT والی تھیمز ہیں. کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے وہ نہ دیکھیں. تو پھر عوام نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر دیا، اور اب الحمدللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے یوٹیوب سے تو. اچھا، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں پسند ناپسند ہر بندے کی ہو سکتی ہے، اوپینینز ہو سکتے ہیں، اور میرے خیال ہے پبلک از اوکے ود پیپل ہیونگ دیئر اون اوپینینز. لیکن کم از کم یہ تھوڑا سا آنیسٹ ہوتا ہے ایک ایسا بندہ جس کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہے یوتھ پہ، کہ آپ جو چیز کہہ رہے ہو یا پروپیگیٹ کر رہے ہو یا کسی فلم ڈرامہ میں کام کر رہے ہو، وہ جن ویلیوز کی عکاسی کر رہا ہے، کیا وہ ویلیوز واقعی آپ کی جو آڈینس ہے، آپ کی جو یوتھ ہے، جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہم آہنگی اس کی ہے یا نہیں؟ کیا یہ اس اسپیکٹرم سے باہر تو نہیں چلا گیا، وہ جو اسپیکٹرم آپ کی سبجیکٹیو اوپینین کا ہے آپ کا؟ تو اس چیز کو میرے خیال ہے ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے. خوبصورت بات. لیکن آپ کی بات کا جواب دیا ہے زالے سرحدی نے. وہ کہہ رہی ہیں کہ آرٹسٹ ڈونٹ ورک آن اینی ایجنڈا. تو انہوں نے یہ کہا ہے. تو دیکھیں بات تو بہت اچھی ہے، آپ نے کہا کہ آرٹسٹ ڈونٹ ورک آن ایجنڈا، بٹ دا آرٹسٹ ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈکلائن وین دے سی کہ کوئی ایسی فلم یا کوئی ایسا ڈرامہ کوئی چیز بننے جا رہی ہے جو کہ ایک ایجنڈا فلم اور جس میں بہت ہی حرام اور فضول اور فحش چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. تو آرٹسٹ دیکھو، ایون ہالی ووڈ میں بھی ہوتا ہے، دیر آر سرٹن ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز جو کسی پرٹیکولر فلم میں کہتے ہیں بھائی ہم نے اس میں ایکٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمارے بلیفس کے خلاف ہے. یا پھر فار ایگزامپل ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے کسی کے ساتھ انٹیمیٹ سین کرنا ہے یا فوج سین کرنا ہے، تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی آئی ڈونٹ ڈو دیز کائنڈ آف سینس، تو برائے مہربانی اگر ایسا پلان ہو تو مجھے سے باہر رکھیں. تو گوروں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری لیمٹس ہم نے کہاں ڈرا کر دی. ان میں سے بھی جو ذرا سویلائزڈ اور کلچرڈ قسم کے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ہر چیز میں ہم یس نہیں کر دیتے. تو یہ کہہ دینا کہ جی آرٹسٹ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. بھائی اگر آرٹسٹ ایک ایجنڈا پہ کھیل رہا ہے تو ایک آدھ دفعہ تو چلے معصومیت ہم مان لیں گے آپ کی، لیکن بار بار نہیں مان سکتے. اور جیسے اس ڈرامے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کئی سیلیبریٹیز اس کے اندر شامل تھے. فواد خان کے بارے میں لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی. یہ پہلے بھی کپور انسان کے نام سے فلم کر چکے ہیں، اس میں بھی ہومو سیکشول کیریکٹر پلے کر چکے ہیں. اور اس کے بھی ایک پریس کانفرنس تھی اس کے ساتھ کرن جوہر کے ساتھ، جس میں یہ یہی بول رہے تھے کہ بھائی ہم تو عوام کو یعنی ڈی سینسٹائز کرنا چاہ رہے ہیں. اتنا کچھ ہے، یہ تو صرف مطلب ایک کہانی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں. فلموں میں جب انٹیمیٹ سینس بھی ہوتے ہیں، شروع میں ہوتے تھے لوگ بہت انکمفرٹیبل ہوتے تھے. آہستہ اوور the time they started getting used to it, and this is something also that people have started getting used to as well. People will always have a problem with intimacy and things like that. فلمیں بنائی اب intimacy سے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے. تو یہی معاملہ homosexuality کا بھی ہے کہ when you play it enough times لوگ desensitized ہوتے ہیں. یہی سیلیبریٹیز جو ایک منہ سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو بہت اچھا ڈرامہ ہے، یہ تو کمال ہو گیا اور زبردست چیز ہے، اسی منہ سے پھر کہتے ہیں جب عوام کا پریشر آتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو برا ہے اور فلاں ہے. تو چلے یہ ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں. تو بہت اعتراض ہے آج کل. ہمارا ایک پلے چل رہا ہے، ہمارا تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ بنانے والے نام لیتی برزخ جو پلے چل رہا ہے. میں بھی کہنے والی تھی برزخ. اور لوگوں کو بہت اس میں اعتراض ہوئے. ہم نے اڈاری بھی کیا ہے، ہم نے بہت سارے ایسے ڈرامے پس آئینہ میں کیے ہیں جس میں ہم نے انسیسٹ دکھایا ہے اور ہم نے ابارشنز دکھائے ہیں، ہم نے illicit relationships دکھائے ہیں.
اس لیے دکھائیں گے کیونکہ ہو رہا ہے, آپ کو بتانا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو پہلا کامنٹ ہے کہ جی ہم نے انسیسٹ بھی دکھایا ہے, ہم نے ایلیسٹ ریلیشن شپ بھی دکھائے ہیں, ہم نے اور بھی بہت کچھ دکھایا ہے, اس لیے دکھایا کہ یہ ہو رہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ کتنا کیجولی انہوں نے انسسٹ کا کہہ دیا. نہیں, میں تو اس کو یہ کہوں گا کرو, ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ ہو رہا ہے, شاید تو ان کے گھر میں ہو رہا ہے جو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اللہ معاف کرے. ویسے ایک تو یہ بات ہے, دوسری چلے ہمیں چلے اگر نظر نہ بھی آ رہا ہو اور یہ کہتے ہیں جی ہو رہا ہے, تو کیا ہر جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ اسکرین پہ آنی چاہیے؟ سوال یہ ہے. یعنی وہ تو بہت کچھ رہا ہے نا, وہ گھر سے تو دکھانے کو تو بہت کچھ دکھایا جا سکتا ہے, لیکن یعنی فار ایگزامپل اچھی چیزیں بھی بہت ہو رہی ہیں, وہ بھی دکھائی جا سکتی ہیں, وہ تو ہو ہی رہا ہے نا. اور پھر بری چیزوں میں بہت بری چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بچیوں کے ریپ بھی ہو رہے ہیں, وہ بھی پہ دکھا دیں ٹی وی پہ. ایسڈ اٹیکس ہو رہے ہیں, ایسڈ اٹیکس بھی دکھانا شروع کر, مطلب جو بلڈ اینڈ گور بھی دکھانا شروع کر دیں, مطلب ہاؤ فار کین یو ٹیک اٹ. دوسرا سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کس لائٹ میں دکھا رہے ہو. ایگزیکٹلی, کیا یہ کام کرنے والا ہیرو ہے یا کیا یہ کام کرنے والا ولن ہے؟ اگر تو آپ دکھا رہے ہو کہ جی فلم کا ہیرو جو ہے وہ ہومو سیکسول ہے, تو پھر یہ ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ چونکہ یہ ہو رہا ہے نہیں, پھر آپ انکریج کر رہے ہو. ہاں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یہاں ایسے ٹرک ہوٹل ہیں, جو منجی ہوٹل ہے, جس کے اندر جب آپ وہاں اپنا ٹرک پارک کر کے اور لیتے ہو ایک رات کے لیے بیڈ, تو آپ اس کے ساتھ ایک بچہ مانگتے ہو. یہ ہے, یہ ہمارا معاشرہ ہے. ایون آپ اپنے خود پروگرام میں بھی تو تعریف ہی کر رہے تھے نا اس کی. ابھی لاسٹ جو پروگرام تھا آپ نے, حالانکہ اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, وہ جو ٹرک اڈاز ہیں اور وہاں پہ یہ سوری ٹو سے یہ بچہ بازی والا یہ جو بھی ہے یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن اس بنا پہ آپ LGBTQ سینز فلم میں دکھا بھی رہے ہیں, اس کو پریز بھی کر رہے ہیں, اور بلکہ آپ کو تو اپنے تبصرہ میں الفاظ نہیں مل رہے کہ آپ اس کی پریز کیسے کریں. اچھا, اگر یہ ایسی فلم بناتے کہ ایک بدماش نما غنڈا صفت اور شکل سے بھی, جس کے چہرے پہ بھی لعنت ٹپک رہی ہے, وہ جو ہے نا آتا اور اپنی مونچھوں کو بل دیتا ہوا اور قمیض کی آستینیں چڑھاتا ہوا اندر آتا اور ایک بچے کو دیکھتا, اور پھر وہ بچے کے ساتھ یعنی امپلائڈ ہوتا کہ اس نے زیادتی کا معاملہ کیا ہے, اور اسی طرح کی پیچھے بیک گراؤنڈ سکور آپ نے ڈالا ہوتا جہاں پہ وہ ایک دہشت کا عالم ہے, اور کیمرہ اینگلز بھی ایسے دیے ہوتے جس میں اس کی دہشت نظر آتی, اور اینڈ میں دکھاتے کہ وہ ذلیل ہو کے مرا ہے. ٹھیک ہے, ذلیل ہو کے مرا ہے, اور لوگ خوش ہو گئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے. تو میرا نہیں خیال کوئی بھی پاکستانی آبجیکٹ کرتا, کیونکہ کہتے ہیں جی بالکل یہ معاشرے میں ہو رہا ہے, اور آپ نے جو انجام دکھایا ہے وہ بالکل صحیح دکھایا ہے کہ وہ ایک تو دنیا میں بھی خوار ہوا, اور جو اس کا آخرت میں معاملہ ہوگا, اینڈ میں کوئی جو نا مولانا صاحب بھی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام آخرت میں بھی بدترین ہوتا ہے. تو لوگوں کو پکچر سمجھ میں آ جاتی. لیکن آپ ہنزا کی وادی میں پتوں کی خوبصورتی میں, آپ وہاں پہ دریا میں وہ جو نا وہ ندیاں بہ رہی ہیں اور ایک جنت کا سما بنایا ہوا ہے, کبوتر ہے وہاں پہ کبوتر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, جو پہلا سین تھا, اللہ معاف کرے, جو پہلا سین آپ نے ڈالا ہے اس میں آپ نے کیا اس کی ڈرامٹک طریقے سے آپ حرام ریلیشن شپ کو دکھا رہے ہو. یو آر گلیمرائزنگ اٹ لائک اینی تھنگ. تو یہ تو آپ کسی اینگل سے بھی نہیں کہہ رہے کہ جی ہم برائی کو دکھا رہے ہیں, تو اچھائی بنا کے دکھا رہے ہیں. آپ جو دکھا رہے ہیں کہ جی بڑی انسنٹ ٹینڈر لو سٹوری تھی یہ تو, اور اس کو پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جی لوگوں کو اس پہ کیوں تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کا ایمان ابھی باقی ہے, لوگ ابھی بے حیا اور بے غیرت نہیں ہو گئے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ غلط بات ہے, and they're calling a spade a spade. That's the problem. میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی ایڈ کرتا چلوں. دیکھیں, یہ اتنے وہ نہیں ہے, میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ڈرامہ ایک ٹائم پر جا کے ان کو اتارنا پڑے گا. یہ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ ہم اتنے نائیو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی عوامی انہوں نے جناب اپنا ڈرامہ, یہ ان کا کنٹینجنسی پلان تھا پہلے سے ہی. یہ جب ڈرامہ انہوں نے جب سوچا ہوگا نا, اس ڈرامے کا کانسیپٹ انہوں نے جب کنسیو کیا ہوگا اور انہوں نے سوچا ہوگا ہم اس میں بنائیں گے, میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم ان کی ڈسکشنز ہوئی ہوں گی کہ یار یہ چیز ہوگی, اس پہ تو ہمیں عوام نہیں بخشے گی. تو اس پہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا یار تو کیا ہوا, ہم کیا کریں گے, ہم 10 دن میں اپنی 10 قسطیں مکمل کریں گے اور 10ویں دن ہم اس کو اتار دیں گے. کیونکہ ابھی تو دیکھیں, ابھی جیسا کیسر احمد راجہ بھائی ہیں, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے. صحیح ہے, ابھی وہ کورٹ میں گئے بھی نہیں. یعنی اس سے پہلے کہ ہم کوئی پرومپٹلی کوئی ریئیکشن شو کرتے, صحیح ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی واردات ڈالی اور کام سمیٹ لیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب اس پہ بھی سوچنا چاہیے. اور یہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم نے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریئیکٹ کیا, اور سیدھی سی بات ہے ہمیں الہام تو نہیں ہونا تھا نا کہ ایک برزخ ڈرامہ آ رہا ہے اور اس کے خلاف اس پہ یہ چیزیں ہوں گی. وہ تو جب ڈرامہ سامنے آیا تو ہمیں پتہ لگا یار یہ تو بڑا پرابلمٹک چیز ہے. تو میرے خیال میں ایسی
ایسا بھی اب ہمیں اس ڈائریکشن پہ بھی سوچنا چاہیے, کام کرنا چاہیے کہ ہم پرو ایکٹیولی اس طرح کی چیزوں کو نا ان کا سدباب ایک ڈرامہ جو کہ انڈین فنڈیڈ ہے, انڈیا نے پلان کیا, فار ایگزامپل انڈین میڈیا نے مسلمانوں کے ملک میں کروایا, مسلمانوں سے ہی کروایا, اور مسلمانوں کے ملک میں ایئر کروایا اور ڈیمیج کر دیا, اینڈ ناؤ دے آر ودرائنگ اٹ. جتنا ریئیکشن آ گیا نا, اب ناؤ نیکسٹ ٹائم اگر یہ کوئی ڈرامہ بنا رہے ہوں کم از کم یہ سوچیں گے کہ بھائی پاکستان سے کیا ریئیکشن آتا ہے, اور پھر اب پاکستانی عوام بھی نا, اب میرے خیال ہے ہمارا بھی نا وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, ہمارے بھی نا بس ہو گئی ہے, مطلب انف از انف. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ڈرامہ کیا, دوسرا کیا, یار یہ کوئی مذاق ہے. اور میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ یار چلو آئی ریئلی وانٹ ٹو نو, میرا جو سوال پہلے بھی تھا, میں نے اس پہ پوڈ کاسٹ کے اوپر کیا تھا, کہ پاکستان میں اجازت کس نے دی ہے اس کی؟ آپ کہہ رہے ہو انڈین ڈرامہ ہے, انڈین فنڈیڈ ہے, شوٹنگ کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ ہنزا میں شوٹ ہوا ہے اور غالباً چترال میں ہوا ہے. آپ بتائیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ این او سی کہاں سے جاری ہوا ہے؟ Who has said کہ یہ الاؤڈ ہے؟ یہ سوال ہے نا بھائی. آپ ایک پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ پبلک وینیو یوز کر رہے ہیں, پبلک جو یعنی ہمارے جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو آپ یوز کرنے جا رہے ہو, وہاں پہ آپ نے فلمنگ کر دی ہے, کرو آتا ہے, کیمرہ میں, یعنی این او سی چاہیے ہوتا ہے آپ کو. یہ تو نہیں کہ منہ اٹھا کے آپ سامان لے کے پہنچ جاؤ شوٹنگ شروع کر دیں. تو آپ کو اجازت کس نے دی؟ کسی نے آپ سے پوچھا نہیں یہاں پہ کیا ہوگا جب یہ ہوموسیکشول قسم کے سین جو ہیں یہ وہاں شوٹ ہو رہے تھے, تو ادھر کون کون کھڑا ہوا تھا؟ Who were the people there؟ اور کسی نے اعتراض نہیں کیا بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ خدا کے بندو, یہ جہنم کا راستہ ہے, جہنم کا راستہ ہے. کدھر لے کے جا رہے ہو؟ ڈائریکٹر ہوش کرو, رائٹر ہوش کرو, ڈرامہ میں اداکاروں ہوش کرو, کس چیز کے تم انڈورس کر رہے ہو. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ دے آر لوکنگ فار. مجھے واقعی میں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ لوگ چاہتے کیا.